اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چوتھا باب، اور اس چوتھے باب کی 19ویں حدیث کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ نہایت ہی اہم مطالب ان اخلاقی روایات میں بیان کیے جاتے ہیں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی جانب سے، کہ اگر ہم ان نورانی معارف پر غور و خوض کریں، غور و فکر کریں، اور ان نورانی معارف پر عمل کر کے خود کو اخلاق حمیدہ سے اور ان صفات حمیدہ سے آراستہ کریں، مزین کریں، تو یقیناً ہم ایک بلند اخلاقی اور عرفانی مقام پر فائز ہو سکتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا ہدف ہی یہی ہے کہ انسانوں کے وجود میں مکارم اخلاق کو کامل کیا جائے اور تکمیل کیا جائے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہر روز وسائل الشیعہ یا ایسی کتابیں کہ جن میں یہ اخلاقی روایات موجود ہوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان روایات کا مطالعہ کریں اور اپنے وجود میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم ان روایات کے مصداق ہیں، کیا روایات میں جو تعارف کروایا جا رہا ہے مؤمنین کا، شیعوں کا، کیا ہم اس تعارف پر پورے اترتے ہیں۔ اگر اترتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے اندر مزید بہتری لانی چاہیے، اور اگر ہم ان اخلاق حمیدہ اور صفات حمیدہ پر پورا نہیں اترتے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جس چیز کی ہمارے وجود میں کمی ہے اس چیز کی کمی کو پورا کیا جائے اور جبران کیا جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہر روز ایک حدیث کی قراءت کریں اور اس پر عمل کریں تو یقیناً 1 سال کے بعد اپنے وجود میں نمایاں تبدیلی کو مشاہدہ کریں گے۔ لہٰذا اخلاقی اعتبار سے ابواب جہاد بالنفس کی روایات بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور اس کے علاوہ اخلاقی اعتبار سے روایات کی کتاب میں ارشاد القلوب دعلمی، کہ جس میں تمام ان اخلاقی روایات کو جمع کیا گیا ہے موضوع بندی کے عنوان سے، وہ بھی نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ جس میں اخلاق اسلامی کو روایات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس 19ویں حدیث کو جسے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے جد امجد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل کیا ہے، آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ عن ابی جعفر علیہ السلام قال قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے گویا کہ روایت کی ہے اور اپنے شیعوں کی علامات کو بیان کیا ہے۔ حضرت سید الاوصیاء ارشاد فرماتے ہیں، شیعاتنا المتبازلون فی ولایتنا، یعنی ہمارے شیعوں کی یہ علامت ہے کہ وہ ہماری ولایت کی راہ میں بذل و بخشش کرتے ہیں، یعنی ہماری راہ پر چلنے والے دوسرے شیعوں کی مدد کرتے ہیں۔ پس عزیزان محترم، اس نقطے کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ایک شیعہ اگر صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس کی بذل و بخشش کا معیار علی ابن ابی طالب کی محبت ہونا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد میں حضرت خاتم الاوصیاء حضرت مہدی علیہ السلام تک جو امامت کے اس سلسلے کو تسلیم کرتے ہیں، ایسے شیعوں کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی دستگیری کرنا، ان کی زندگی میں موجود
مشکلات کو برطرف کرنا یا حتیٰ کہ معاشرتی مشکلات کو بھی برطرف کرنا، یہ علی ابن ابی طالب کے شیعوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اگر خرچ کرتے ہیں تو ولایت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ولایت کا مفہوم، ایک اس کا مفہوم یہی ہے کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مومن جو ولایت سے متمسک ہے ان کی مدد کی جائے، اور ولایت کا ایک مفہوم عزیزان محترم یہ بھی بنتا ہے کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے حصول کے لیے اور حکومتی معاملات کی انجام دہی کے لیے علی ابن ابی طالب کی تعلیمات کی روشنی میں جہاں جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے شیعیان حیدر کرار خرچ کرتے ہیں۔ مثلا ایران میں انقلاب اسلامی آ چکا ہے، ایران میں انقلاب اسلامی میں باقاعدہ حکومت کو تشکیل دینا ہے، اور حکومت کو تشکیل دینے کے بعد حکومتی معاملات کو انجام دینا ہے، اور اس حکومت میں محور کس چیز کو قرار دینا ہے؟ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو۔ تو یقینی بات ہے اس حکومت کی تشکیل میں، اس حکومت کے نظم و نسق میں جتنے سرمایے کی ضرورت ہے شیعیان حیدر کرار اس سرمایے کو برداشت کریں گے اور ادا کریں گے، لہٰذا یہ ولایت کی ذمہ داری ہے موالیان امیر المؤمنین کی۔ بس ان دونوں معانی میں اس نقطے کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، کہ ہماری ولایت میں، ہماری ولایت کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے دوسرے مومن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ کیا ہم نے مدد کے لیے معیار ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو قرار دیا ہے، یا ہم استطاعت کے باوجود دونوں راہوں میں خرچ نہیں کر رہے؟ یعنی نہ تو کسی مومن کو سپورٹ کرتے ہیں اور نہ ہی اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد میں چلنے والی تحریکوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو بس ہم حقیقی اعتبار سے امیر المؤمنین کے شیعہ نہیں ہیں۔ عزیزان محترم دنیا میں جہاں کہیں بھی حکومتیں قائم ہیں، شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاسی سٹرگل کریں، سیاسی جد و جہد کریں اور ان ملکوں میں ایک سیاسی مقام حاصل کریں، حکومت تک پہنچنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ حکومت تک پہنچ کے علی ابن ابی طالب کی تعلیمات کو باقاعدہ جاری کیا جا سکے۔ لہٰذا اس راہ میں جد و جہد کے لیے مؤمنین کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کے خاتمے کے لیے، جیسے عزاداریوں پر FIRs ہو جاتی ہیں، ان FIRs کے خاتمے کے لیے، یا عزادار اسیر ہو جاتے ہیں انہیں اسارت سے رہائی دلانے کے لیے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں شیعیان حیدر کرار سے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یقینی بات ہے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی تحریک، کوئی نہ کوئی ادارہ، کوئی نہ کوئی انجمن اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو پس یہاں المتبازلون فی ولایتنا کا یہ مطلب ہے کہ ان تنظیموں کو سپورٹ کیا جائے، ان اداروں کو سپورٹ کیا جائے، ان انجمنوں کو سپورٹ کیا جائے، تاکہ وہ اپنے کام کو مزید آگے بڑھا سکیں، اور جس قدر مومنین کی وہ خدمت کر سکتے ہیں ان کی زندگی سے مشکلات کے خاتمے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں، اور ہم اگر مالی توان رکھتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں۔ لہٰذا مزید امیر المومنین دوسری خصوصیت شیعیان حیدر کرار کی جو بیان فرماتے ہیں وہ ہے المتحابون فی مودتنا، یعنی ہمارے شیعوں کی محبت کا معیار ولایت ہے، ہماری مودت ہے۔ یعنی ہمارے شیعہ اگر کسی دوسرے مومن سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے لیے جس چیز کو انہوں نے معیار قرار دے رکھا ہے وہ مودت اہل بیت ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ہم آپ سے اس رسالت کا اجر نہیں مانگتے مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت کی جائے، یعنی ان سے محبت کی جائے، کہ جو محبت کا ایک بہت ہی بلند ترین رتبہ ہے جسے مودت کہا جائے۔ بس عزیزان محترم یہاں شیعوں نے معیار محبت کے لیے جو ہے وہ ولایت اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اور ان کے جانشینوں کی مودت کو قرار دیا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مودت کو قرار دیا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت سے محبت کرتے ہیں، چونکہ نسل فاطمہ ہے، نسل پیغمبر ہے، اولاد فاطمہ کا اکرام کرنا، احترام کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام و احترام کا درجہ رکھتا ہے۔
لہٰذا المتحابون فی مودتنا کا یہی مطلب ہے کہ جو بھی فاطمہ سے، علی سے، فاطمہ کی اولاد سے محبت کرتے ہیں، شیعیان حیدر کرار اسی کو محبت کے لیے کسوٹی قرار دیتے ہیں کہ فاطمہ، اس کے شوہر اور اس کی اولاد یہ معیار ہے محبت کا۔ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اس قانون اور ضابطے کے تحت محبت کرنی ہے۔ عزیزان محترم، پس آج کل کے دور میں ہم دیکھیں اگر ہمارے وجود میں کسی غیر اور اجنبی کی محبت موجود ہے تو ہم المتحابون فی ولایتنا کا مصداق نہیں ہے۔ اجنبی افراد سے شیعیان حیدر کرار محبت نہیں کرتے، اور بالاتر اجنبی کسی دشمن سے شیعیان حیدر کرار ہرگز مودت نہیں اختیار کرتے۔ پس جو کرتے ہیں وہ شیعیان حیدر کرار کی شرائط پر پورے نہیں اترتے۔ پھر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب آگے مزید جو تیسری خصوصیت اپنے شیعوں کی بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں المتوازرون فی امرنا۔ البتہ یہاں بحار الانوار میں یہاں فی امرنا کے درمیان میں فی احیاء امرنا کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ المتوازرون فی احیاء امرنا، ظاہراً اگر احیاء کا کلمہ استعمال کر دیا جائے تو زیادہ خوبصورتی آ جائے گی اس میں، اور شاید بیان مزید کامل تر ہو جائے، لیکن مرحوم شیخ حرام علی نے وسائل الشیعہ میں احیاء کا کلمہ استعمال نہیں کیا ہے۔ بس یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ المتوازرون فی امرنا، یعنی ہمارے شیعہ ہمارے امر کو زندہ کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ پس یہاں احیاء کا کلمہ اور مدد کا کلمہ اور امر کا کلمہ، یہ تین کلمات جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ہمارے شیعہ ہماری معارف کو، یعنی معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ کو، جسے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا۔ تو راوی پوچھتا ہے کیف یحیی امرکم یا ابن رسول اللہ، کہ ہم کیسے آپ کے امر کو زندہ کریں؟ تو فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھو اور آگے انہیں لوگوں تک پہنچاؤ۔ فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، کہ بے شک اگر لوگوں کو ہمارے کلام میں موجود محاسن اور خوبصورتیوں کا علم ہو جائے تو وہ خود بخود ہماری پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو المتوازرون فی امرنا یعنی ہمارے شیعہ معارف اہل بیت، امرنا سے مراد معارف اہل بیت ہے۔ ان معارف اہل بیت کی ترویج میں، ان معارف اہل بیت کی نشر و اشاعت میں، ان معارف اہل بیت کو زندہ کرنے میں ہمارے شیعہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کردار ادا کرتے ہیں، یعنی باقاعدہ دینی مدارس کا قیام عمل میں لاتے ہیں۔ یہ ایک مصداق ہے معارف اہل بیت کی نشر و اشاعت کا۔ دینی مدارس کا قیام ظاہر ہے ایک شخص، ایک عالم، ایک روحانی انجام دیتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو مالی طور پر سپورٹ کریں، ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم قانونی معاملات میں اس کو ہیلپ کریں، اس کو سپورٹ کریں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے تمام معاشرتی پہلوؤں سے، مثلا اگر کوئی وہاں کا اسٹوڈنٹ بیمار ہو جاتا ہے، وہاں کا کوئی استاد بیمار ہو جاتا ہے، استاد کی فیملی بیمار ہو جاتی ہے، تو ہم اس کے علاج معالجے میں اپنا کردار ادا کریں، یہ بھی معارف اہل بیت کی ترویج میں ایک کردار ہے۔ مثلا وہاں ہم کتاب خانہ تعمیر کروا دیتے ہیں، مثلا وہاں کے میس میں ہم حصہ ڈال دیتے ہیں، یہ معارف اہل بیت کی ترویج ہے کہ وہاں کے جو طلاب ہیں ان کو کھانا کھانے کی ضرورت ہے، وہاں طلاب ہیں ان کو لباس کی ضرورت ہے۔ تو یہ معارف اہل بیت کی ترویج میں کردار ادا کرنا، یہ ایک اس کا کردار ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم معارف اہل بیت کی ترویج کے لیے کتابوں کا ترجمہ کروا سکتے ہیں۔ مثلا ایک عظیم علمی خزانہ معارف اہل بیت علیہ السلام کا دست نہ خوردہ، یعنی جس کو آج تک ہاتھ نہیں لگایا گیا، یعنی ہمارے اردو زبان معاشرے کے ہاتھوں میں وہ نہیں پہنچا، وہ عربی زبان میں ہے، وہ فارسی زبان میں ہے، اور ہم عربی اور فارسی زبان سے آشنائی نہیں رکھتے ہیں، ان زبانوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اب یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جو تشنگی علمی ہے معارف اہل بیت علیہ السلام سے متعلق، جو ہماری پیاس ہے ان معارف کو سیکھنے سے متعلق، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں اپنے سرمایے کو خرچ کریں، کسی عالم کو باقاعدہ تنخواہ دیں، اس کو رکھیں کہ وہ ان کتابوں کا ترجمہ کرے، یا کسی
عالم کو سپورٹ کریں جس نے پہلے سے ان کتابوں کے ترجمے کر دیے ہیں، یا وہ عالم جو معارف اہل بیت کی ترویج اور نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اسے بھی مسائل کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کو سپورٹ کریں۔ میں یہاں مثال دیتا چلوں، مثلا ہم بھی تو کام کر رہے ہیں نا معارف اہل بیت کی ترویج کے لیے، ہمیں بھی انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، ایک ٹیم کی ضرورت ہے کہ جو ان کو ایڈٹ کرے، ان معارف کو تلاش کرے، ان نکات کو مزید آگے شیئر کرے، مزید مؤمنین تک پہنچائے۔ تو بالاخره اس میں ایک سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم ایک طالب علم ہیں، ہم کس قدر ان مسائل میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یقینی بات ہے ایک وسیع کام کو اور پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ایک وسیع سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا یہی جو وسائل و شیعہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، احادیث، انہی احادیث کا ترجمہ بھی یقینی بات ہے ہم کر چکے ہیں، تو یقینی بات ہے ان احادیث کو جہاں ویڈیو کی صورت میں اور درس کی صورت میں آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، یہاں انہیں کتابی صورت میں بھی آپ لوگ پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہم سے یا ان معارف کو لے سکتے ہیں یا ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی لوگ معارف اہل بیت کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم وہاں دام درہم قدم سخن اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ معارف اہل بیت کی نشر و اشاعت میں انسان اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے۔ مثلا انسان کو ایک ویڈیو کلپ مل جاتا ہے، انسان اس کو آگے شیئر کر دیتا ہے، انسان کو ایک حدیث مل جاتی ہے، انسان آگے اس کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اور پہنچانا زبان سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ مثلا میں کسی دوسرے مومن کو، اپنی کلاس روم کو، اپنی جو ہے وہ کمرے میں رہنے والے دوست کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ آج مولانا صاحب نے جو درس دیا اس میں یہ نکات بیان ہوئے اور بہت ہی نایاب نکات تھے، تو اس کو آگے نشر کیا جا سکتا ہے، آپ آگے پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسرا وہی جو ہمارے معاشرے میں بہت رائج کام ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی نکتہ پہنچتا ہے تو ہم اس کو خود پڑھے بغیر، خود مطالعہ کیے بغیر، خود اس کا جو ہے وہ جانچ کیے بغیر آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ تو پس اگر کوئی عالم کی طرف سے مواد آ رہا ہے اور معلوم ہے کہ وہ عالم مستند ہے، تحقیق کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، دیکھ کے مطلب کو بیان کرتا ہے، تو ہمیں آگے اس کو شیئر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، چاہے اس کو فیس بک پہ شیئر کریں، چاہے اس کو ٹویٹر پہ شیئر کریں، چاہے اس کو انسٹاگرام پہ شیئر کریں، جہاں کہیں بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں معارف اہل بیت کی ترویج میں، احیاء امرنا کا مصداق وہ بن سکتا ہے، اور اس کا اجر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاں محفوظ ہے۔ عزیزان محترم، یا وہ افراد کے جو آج کل کے اس جدید دور میں اداکاری کرتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، فلم کے اسکرپٹ لکھتے ہیں، تو وہ انہی معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں موجود خزانوں کو تلاش کر کے، چھوٹی چھوٹی داستانوں کو تلاش کر کے ان پر بھی تو فلم بندی کر سکتے ہیں، ان پر بھی تو جو ہے وہ کلپس تیار کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایران میں انقلاب کے بعد کس قدر عظیم خزانہ تیار کیا گیا، مثلا حضرت مریم کی حالات زندگی پر جو ہے وہ باقاعدہ فلم جو ہے وہ ڈرامہ بنایا گیا، اس کی فلم بھی بنائی گئی۔ اسی طرح سے اصحاب کہف کے اوپر جو ہے وہ بنایا گیا ڈرامہ مسلسل بنائی گئی، یعنی قسط وار ڈرامہ بنایا گیا۔ اسی طرح مختلف موضوعات کو انہوں نے جو ہے وہ فلم بندی کیا ہے، حتیٰ ملا صدرہ کو انہوں نے فلم بندی کیا ہے، اس کے مکمل حالات زندگی کو انہوں نے فلمایا ہے، اور بہت ساری شخصیات کو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ یہ صرف تاریخی نوعیت کے نہیں، اخلاقی موضوعات کے، یا یہ جو قصے کہانیاں بطور معمول ہمارے یہاں چینل پر بھی موجود ہے، دوسرے علماء بھی بیان کرتے ہیں، اور اخلاقی نصیحتیں ہیں، اس پہ ایک 20 منٹ کا، ایک 30 منٹ کا ایک کلپ بن سکتا ہے ایک ڈرامے کی صورت میں۔ یہ چیزیں لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہیں، لوگ ان چیزوں سے زیادہ سبق لیتے ہیں، زیادہ سیکھتے ہیں، چونکہ آج کل ہمارے معاشرے کا ایک بہت عظیم جو طبقہ ہے، یعنی اجتماع ہے، وہ ٹی ویوں میں بیٹھ کے یا ڈرامے دیکھتا ہے یا فلمیں دیکھتا ہے۔ تو اگر انہیں ایسا معقول مواد مل جائے جو معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر مشتمل ہو، تو وہ افراد جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں، یہ ان پر واجب ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے، اور اگر وہ اس کام کو انجام نہیں دیتے تو انہوں نے اپنے پیشے کے ساتھ خیانت کی ہے، چونکہ وہ مسلمان بھی ہیں، وہ شیعہ بھی ہیں، اور ان کا پیشہ بھی یہی ہے، اور وہ اپنے پیشے میں ان معارف کو جگہ نہیں دے رہے، تو در واقع وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے احیاء امر میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، گویا کہ وہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب بیان کر رہے ہیں الذین غضبوا لم یظلموا، یعنی امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر انہیں غصہ آ جائے تو وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں،
بطور معمول انسان کو جب غصہ آتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے انسان، تو اس کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی جو قوہ عاقلہ ہے اس کے اوپر انسان کی قوہ غضبیہ غالب آ جاتی ہے، یعنی انسان کا غضب اس کی عقل کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، لہٰذا انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے، کم کر دیتا ہے اس صلاحیت کو۔ کیوں؟ چونکہ اگر وہ سوچے گا بھی تو غضب کی مدد سے سوچے گا، اگر وہ پڑھے گا بھی تو غضب کی جہت سے پڑھے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، غضب کی حالت میں اگر ایک شیعہ مومن آ جاتا ہے تو یقینی بات ہے عام روٹین کی یہ جو حالت ہوتی ہے کہ جب قوہ عاقلہ مغلوب ہو جائے دوسری قوتوں سے اور وہ اس پر غالب آ جائیں، تو یقینی بات ہے انسان کے وجود سے صادر ہونے والے افعال جتنے بھی ہیں وہ ان قوتوں کا مظہر قرار پائیں گے۔ انسان غضب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ کسی کو مارتا ہے، کسی کو پیٹتا ہے، کسی کے خلاف زبان کا استعمال کرتا ہے، دشنام درازی کرتا ہے، یا اگر قلم اس کے ہاتھ میں آ جائے تو قلم سے وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ خط لکھ سکتا ہے، کتاب لکھ سکتا ہے، مطالب لکھ سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں اس کی قوہ غضبیہ اس کی قوہ عاقلہ پر غالب ہے۔ مثلا یہی آپ دیکھ لیں کہ دشمنان اہل بیت علیہم الصلاۃ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، وہ جب کتاب لکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو اپنا علم ان کا چونکہ قوہ غضبیہ کے ماتحت آ چکا ہے، جو کچھ بھی وہ اپنی قلم سے لکھیں گے وہ شیعوں کے خلاف ہی لکھیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہاں قوہ غضبیہ غالب آ چکی ہے، جبکہ اخلاق اسلامی میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ قوہ عاقلہ کو غالب رکھیں قوہ غضبیہ پر، قوہ شہویہ پر اور قوہ وہمیہ پر۔ لیکن اگر قوہ عاقلہ پر وہم غالب آ جائے، شہوت غالب آ جائے، تو اس انداز میں اس غضب، وہم اور شہوت کے غلبے کے باعث انسان کے وجود سے جو آثار جاری ہوں گے وہ آثار انہی قوتوں کا مظہر ہوں گے، ان میں عقل کی تجلی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمارے شیعوں کی یہ علامت ہے کہ ان غضبو، اگر ان کو غصہ بھی آ جاتا ہے تو ان کا غصہ قوہ عاقلہ پر غالب نہیں آتا ہے، چونکہ غالب نہیں آتا لہٰذا لم یظلم، وہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بطور معمول عام افراد جو ہیں جب ان کی قوہ عاقلہ قوہ غضبیہ کے ماتحت آ جاتی ہے تو وہ ظلم کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنانا، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہی جو اسلاموفوبیا پوری دنیا میں رائج ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ یا قوہ وہمیہ عاقلہ پر غالب آ چکی ہے، یا قوہ غضبیہ عاقلہ پر غالب آ چکی ہے، یا قوہ شہویہ عاقلہ پر غالب آ چکی ہے۔ وگرنہ وہ افراد جن کی عقل سالم ہے، ان قوتوں کے ماتحت نہیں آئی ہے، وہ اسلاموفوبیا کا ہرگز شکار نہیں ہوں گے اور اس بات کی مذمت کریں گے اور مسلمانوں کو اچھا شمار کریں گے اور مسلمانوں کو ساتھ دوستی کریں گے، تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے ساتھ ادیان پر گفتگو کریں گے، علمی گفتگو کریں گے، مناظرے کریں گے، باتیں کریں گے۔ لہٰذا امیر المومنین مزید آگے فرماتے ہیں شیعوں کی خصوصیات میں وَإِن رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا، یعنی میرے شیعوں کی علامت یہ ہے کہ اگر میرے شیعہ راضی ہو جائیں، میرے شیعہ خوشحال ہو جائیں تو اس خوشی کے خمار میں، اس رضایت کے خمار میں وہ اسراف سے کام نہیں لیتے، وہ ہمیشہ اعتدال کا دامن تھام کے رکھتے ہیں۔ یہ میرے شیعوں کی خصوصیات ہیں۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں برکتٌ علی من جاورہ، یعنی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہنا ان کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، یعنی ہمارے شیعہ ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے لیے باعث خیر و برکت ہیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہمسائیگی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اسلامی تعلیمات میں، ان حقوق کی رعایت کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے باعث برکت بنے۔ پھر ہمارے شیعوں کی یہ خصوصیات ہے میں شامل ہے کہ سلم لمن خالتو ہو، یعنی جو بھی ہمارے شیعوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، نشست و برخاست کرتا ہے، تعلقات قائم کرتا ہے، جو بھی ہمارے شیعوں کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے، تو ہمارے شیعوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ہمارے شیعہ اس کے لیے سالمیت کا باعث بنتے ہیں، یعنی سلمن اس کے لیے سلامتی کا باعث بنتے ہیں، لمن خالتو ہو جو ان کے ساتھ اختلاط کرتا ہے، جو ان کے ساتھ نشست و برخاست کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں تک مرحوم شیخ حر آملی نے وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس
چوتھا باب اور 19ویں حدیث کے تحت مطالب کو بیان کیا، جبکہ اگر اسی حدیث کو بحار الانوار کی جلد نمبر 75 اور صفحہ نمبر 26 میں اگر آپ تلاش کریں تو یہ حدیث وہاں طولانی حدیث موجود ہے، اور وہاں جو حدیث موجود ہے اس میں نہایت ہی نمایاں کلمات ایسے ہیں جو مومنین کے وجود میں پائے جانے چاہیے، امیر المومنین وہاں اسے بیان کریں، لہٰذا ہم تبرکاً باقی حدیث کو بھی آپ کی خدمت میں جلدی سے قرأت کر دیتے ہیں۔ مثلا امیر المومنین فرماتے ہیں اولئک، ہمارے شیعوں کی یہ خصوصیت ہے، الناحلون الزابلون، ہمارے شیعوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کمزور اور کانگڑی ہوں گے، نہایت پتلے ہوں گے، جیسے پہلے احادیث میں بیان کر دیا گیا کہ ان کے پیٹ ان کی کمروں سے جا کر لگ چکے ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں زابلۃ شفاہہم، یعنی ہمارے شیعوں کی دوسری یہ خصوصیت ہے کہ ان کے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں خمیصۃ بطونہم، ہمارے شیعوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے پیٹ ہمیشہ بھوک کی وجہ سے خمیصہ ہوں گے، ہمیشہ ان کے پیٹ میں بھوک موجود ہوگی، وہ ہمیشہ پرشکم اور بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں متغیرۃ الوانہم، ہمارے شیعوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے چہرے کا رنگ، ان کے جسم کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا، اور ان کے رنگ کی تبدیلی کی وجہ خوف الہی ہو سکتی ہے۔ ہم نے ایک درس میں بیان کیا تھا مرحوم آیت اللہ بہجت سے متعلق ایک تفصیلی واقعہ کہ ایک شخص کو حرم مطہر رضوی میں دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل تھا، مرحوم آیت اللہ رک گئے اور فرمایا کہ تمہارے چہرے کا رنگ تبدیل کیوں ہے؟ اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے تو تمہاری تعریف ہونی چاہیے، اور اگر گناہ کی وجہ سے ہے تو تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے شیعوں کے چہروں کا رنگ جو ہے یا بدن کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ نیچے امیر المومنین چہرے کے رنگ کو بیان فرما رہے ہیں، مصفرۃ وجوہہم، کہ ہمارے شیعوں کے چہروں کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے، وہ زرد ہو جاتا ہے، انہیں یرقان نہیں ہو گیا بلکہ یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، چہرے کا رنگ یا اللہ کی معصیت اور گناہ کے نتیجے میں زرد ہوتا ہے، یا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے خوف کے باعث جو ہے وہ زرد ہوتا ہے، وگرنہ اگر انسان کو شرمندگی ہو تو اس شرمندگی کی حالت میں انسان کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ حالات ہیں، ہمارے شیعوں کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوگا، اور خوف الہی کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ زرد ہوگا۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کثیر بکاؤہم، یعنی ہمارے شیعہ بہت زیادہ کثرت سے رونے والے ہوں گے، گریہ کرنے والے ہوں گے، عزاداری کرنے والے ہوں گے۔ کس کی عزاداری کریں؟ حضرات اہل بیت علیہم السلام کی۔ غم میں یہ لوگ غمگین ہیں، ان کی محبت کے ایام میں یہ لوگ خوشی مناتے ہیں، پس ان کے وجود میں غم کا غلبہ جو رہے گا ہمیشہ وہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کے غم کی وجہ سے رہے گا۔ لہٰذا ہمارے شیعہ یا خوف خدا میں زیادہ گریہ کرتے ہیں، یا حضرات اہل بیت علیہم السلام کے غم میں زیادہ گریہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے شیعہ گویا کہ سارا سال محرم کی طرح حضرات اہل بیت علیہم السلام کی مجالس عزا کا انعقاد کرتے ہیں، پروگرام منعقد کرتے ہیں، تاکہ ان کی غم کی کیفیت، ان کی خوشی کی کیفیت پر غالب ہو اور وہ کثیر بکاؤہم کا مصداق بن جائے۔ لہٰذا امیر المومنین علی بن ابی طالب آگے خصوصیت بیان کر رہے ہیں اپنے شیعوں کو، جاریۃ دموعہم، یعنی کثیر بکاؤہم، وہ بہت زیادہ رونے والے ہوں گے، وجاریۃ دموعہم، اور ہمیشہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ فقط کافی ہے آپ ان کے سامنے حضرت حسین ابن علی کا نام لے لے، دیکھیں کیسے ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہوتے ہیں، کیسے ان کی آنکھیں جو ہے وہ نمناک ہو جاتی ہیں۔ اور ہم نے ایسے مؤمنین کو دیکھا ہے کہ جو فوراً حسین ابن علی کا نام سنتے ہی، یا ان کے اہل بیت کا نام سنتے ہی، یا ان کی مصیبت کا نام سنتے ہی دھاڑے مار کر رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ شیعوں کی علامات میں سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں یفرح الناس ویحزنون، یعنی لوگ جو ہیں وہ بطالت میں زندگی گزارنے کی وجہ سے خوشحال ہیں،
لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اپنی زندگی کو بدالت میں خرچ کر رہے ہیں، وَيَحْزَنُونَ، اور ہمارے شیعوں کی یہ حالت ہے کہ وہ اس دنیا میں مسرور نہیں ہیں بلکہ حزن کی حالت میں ہیں، چونکہ وہ فراق میں ہیں اپنے محبوب سے، وہ حضرت حق متعال کی محبت میں محزون ہیں اور اس کے لقاء کے لیے ہمیشہ بیتاب ہے۔ وہ حضرت رسول خدا اور ان کے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے دوری کے باعث اور ان کے دیدار سے محرومیت کے باعث وہ محزون ہیں، اور ان سے اگر لقاء ہو تو وہ خوشحال ہوں گے، جبکہ عام لوگ جو ہیں وہ اس مادی دنیا میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ مادی دنیا کی لذتوں کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہیں۔ پھر فرماتے ہیں امیر المومنین وَيَنَامُ النَّاسُ وَيَسْحَرُونَ، لوگ جو ہیں وہ رات کو اپنے بستر میں خواب غفلت میں خراٹے مار رہے ہیں اور بہت مزے کی گہری نیند میں سو رہے ہیں، جبکہ ہمارے شیعوں کی یہ علامت ہے یسحرون، وہ شب بیداری کرتے ہیں، رات کو بیدار ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اذا شاہدوا لم یعرفوا، یعنی جب وہ لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں تو پہچانے نہیں جاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ خود نمائی کریں لوگوں کے درمیان آ کر کہ میں علی کا شیعہ ہوں، بہت زاہد ہوں، بہت متقی ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، بہت عبادت گزار ہوں، موٹی سی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، یعنی خود نمائی کرنا۔ ہمارے شیعہ خود نما نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے وجود میں رات کو تمام رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کثرت بکا کرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، لیکن جب وہ لوگوں کے درمیان آتے ہیں تو وہاں ان کو پہچانا نہیں جا سکتا کہ یہ ان علامات کے مالک ہیں، یعنی وہ تمام کیفیات ان کے باطن میں موجود ہوتی ہیں۔ وَإِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، جب ہمارے شیعہ معاشرے سے اور لوگوں کے درمیان سے غائب ہو جاتے ہیں تو ان کی غیبت غیر حاضری کی دلیل نہیں ہوتی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں موجود ہوتے ہیں، وہاں لوگ ان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی کمی کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا اچھا مومن تھا جو ہمارے درمیان موجود تھا، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس کو تلاش کرو، اس سے رابطہ قائم کرو، اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو اس کے لیے دعا کرو۔ وَإِذَا خَاطَبُوا الْأَبْقَارَ لَمْ يُزَوَّجُوا، اور جب ہمارے شیعہ پاکیزہ دوشیزہ خواتین سے جو ہے وہ رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اس شخص سے ہم شادی کریں، نہیں یہ شادی کے قابل نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، یہ تو عبادتیں زیادہ کرتا ہے، اس کے تو چہرے پر داڑھی ہے، یہ تو مسجدوں میں جانے والا انسان ہے، یہ تو دینی آدمی ہے اور ہم جو ہے وہ دینی لوگ نہیں ہیں، تو اس قسم کے بہانے لگا کر وہ ایک متدین مؤمن شیعہ کا رشتہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، بدبختی کی بنیادی وجہ ہی ہم لوگوں کی یہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی شادی میں معیار جو ہے وہ دنیا کو قرار دیتے ہیں۔ اگر ہم دین کو معیار قرار دیں، جو شخص اللہ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، اللہ کے اہل بیت کی تعلیمات کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، یقینی بات ہے کہ وہ اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی وفادار ہوگا، لیکن جو اہل بیت کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اس کے لیے خیانت ایک نارمل چیز بن چکی ہے، وہ ہمارے بچوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی خیانت کرے گا۔ لہٰذا دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، یہ شخص جو ہے وہ مجالس اعضاء میں شرکت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، مجالس اعضاء کے انعقاد میں انتظامات میں کردار ادا کرتا ہے یا نہیں، جلوسائے اعضاء کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرتا ہے یا نہیں، اور سب سے بڑی بات نماز تہجد پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اور عاقل ہے یا نہیں، دینی احکام کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، کس حد تک دینی احکام کو جانتا ہے، آیا روزمرہ زندگی کے فقہی مسائل کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، اصل تقلید بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، ہم فقط بینک بیلنس دیکھتے ہیں، کوٹھی دیکھتے ہیں، جائیداد دیکھتے ہیں کہ مکان اپنا ہے یا نہیں ہے، نوکری اچھی ہے یا نہیں ہے، باہر کے ملک میں ہے، ملک کے اندر ہے، کتنا گھر میں لے کر آ سکتا ہے۔ ان چیزوں کو جب معیار بنا کر آپ کسی کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے تو یقینی بات ہے اس میں مسائل ہوں گے، چونکہ امور فانیہ کو آپ نے معیار قرار دیا ہے، آج موجود ہیں کل یہ موجود نہیں ہوں گے، اس وقت آپ کہیں گے کہ ہم تو بدبخت ہو گئے، ہمیں تو کیسا داماد مل گیا، اور پھر واویلا کرنا شروع کر دیں گے، علماء کے پاس جائیں گے کہ کوئی تعویذ لکھ کے دو، یا تعویذ لکھنے والوں کے پاس جائیں گے کہ ہمیں آپ کو تعویذ لکھ کے دو، اور وہاں اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا قلوبہم محزون، ہمارے شیعوں کی یہ علامت ہے کہ ان کے دل محزون ہوتے ہیں، وشرورہم معمون،
اور ہمارے شیعوں کے شر سے اور برائی سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں۔ وَأَنفُسُهُمْ عَفِيفًا، ہمارے شیعوں کے نفوس جو ہیں وہ عفیف ہوں گے، پاک دامن ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے۔ وَحَوَائِجُهُمْ خَفِيفًا، ہمارے شیعوں کی ضروریات جو ہے وہ بہت کم ہوں گی۔ یعنی اگر آپ کسی علاقے میں چلے جائیں، کوئی مومن آپ کے پاس کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنتا ہے، فرمائشوں کا انبار نہیں لگا دیتا، جیسے آج کل ذاکرین کہیں مجلس عزا پڑھنے کے لیے جائیں یا بعض علماء کرام جب کہیں مجلس عزا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بانی عزا کے اوپر بوجھ کا باعث بنتے ہیں اور فرمائشوں کی ایک لسٹ وہاں تیار کر کے دے دیتے ہیں کہ مولانا صاحب نے یہ کھانا ہے، ذاکر صاحب نے یہ کھانا ہے، یہ تیار کر کے رکھیں، اتنے افراد ہوں گے، اتنی جو ہے وہ پروٹوکول سے ہو، اور جس کمرے میں وہ کھا رہے ہوں وہاں صرف وہی ہوں اور کوئی دوسرا آدمی نہیں ہونا چاہیے، یا اس قسم کی شرائط بعض علماء کی جانب سے بھی لگائی جاتی ہیں اور بعض ذاکرین کی جانب سے بھی لگائی جاتی ہیں۔ پس یہ وَحَوَائِجُهُمْ خفیفہ کا وہ مصداق نہیں ہے، ایسے علماء اور ایسے ذاکرین سے مجالس عزا پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں ذُبُلُ الشِّفَاحِ مِنَ الْعَطْشِ، یعنی ہمارے شیعوں کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں پیاس کی شدت کی وجہ سے، یعنی وہ اللہ کا اس قدر ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ہونٹوں میں پانی کی کمی آ جاتی ہے، ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں خُمُسُ الْبُطُونِ مِنَ الْجُوعِ، ہمارے شیعوں کے پیٹ جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے خالی ہوتے ہیں اور ان کی کمر سے جا کر لگ جاتے ہیں۔ اُمُشُ الْعُیُونِ مِنَ السَّحَرِ، ہمارے شیعوں کی علامت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں شب بیداری اور تہجد گزاری کی وجہ سے اندر کی طرف دھنس چکی ہیں، یہ ہمارے شیعوں کی علامت ہے۔ الرہبانیۃ علیہم الرائحہ، یعنی ہمارے شیعوں کے وجود سے، دنیا سے دوری جو ہے وہ ان کے وجود سے جھلکتی ہے، یعنی ان کو دیکھ کے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ زاہد انسان ہے، یہ دنیا پرست انسان نہیں ہے۔ وَالْخَشِیَّةُ لَهُمْ لَازِمَةٌ، اور ہمارے شیعوں کے وجود میں ہمیشہ خشیت جو ہے وہ پائی جائے گی، گویا کہ ان کے وجود کا لازمی جزو قرار پا چکی ہے یہ خشیت اور اللہ کا خوف۔ پھر فرماتے ہیں کلما ذہب منہم سلف، جب بھی ہمارے شیعوں میں سے کوئی سلف، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی صالح انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، خلف فی موضعہ خلف، تو اس صالح شخص کی جگہ لینے کے لیے ایک دوسرا خلف اور صالح جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ پس مؤمنین کے درمیان ہمیشہ خلف صالح کا ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں اولئک الذین یردون القیامہ، ہمارے شیعوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ قیامت کے محشر میں ایک ایسے انداز میں داخل ہوں گے، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے چاندوی کے چاند کی طرح دمک رہے ہوں گے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ تغبطہم الاولون والآخرون، ان شیعوں کے چہروں کو چودھویں کے چاند کی طرح دمکتا ہوا دیکھ کر اولین اور آخرین، یعنی سابقہ انبیاء اور ان کی امتیں اور آخری نبی کی امتیں جو ہیں وہ غیبتہ کھائیں گی کہ کاش ہم بھی ان شیعوں کی طرح ہوتے۔ لا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو ان کے وجود میں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی ان کے وجود میں کسی قسم کا حزن ہوگا، وہ اللہ کے انصاف پر اور اپنے اعمال پر اس قدر پر امید ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نہایت جو ہے وہ عظمت کے ساتھ اور نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان علامات کو ہم اپنے وجود میں ڈالنے کی خداوند متعال ہمیں توان عطا کرے، ہمیں خداوند متعال امیر المؤمنین کے اس بیان کے مطابق امیر المؤمنین کا شیعہ قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔